بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها. قال ابن حجر رحمه الله من فوائد الوباء تقصير الأمل وتحسين العمل اليقظة من الغفلة التزود للرحلة. محترم بزرگوں، جن دور سے ہم گزر رہے ہیں طرح طرح کی باتیں ہمارے کانوں میں سننے کو پڑتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ بیماری بڑی ہی خطرناک بیماری ہے، کوئی سرے سے ہی اس بیماری کا انکار کرتا ہے، کوئی اس بیماری کو سازش بتاتا ہے، کوئی اس بیماری کو اور طرح طرح کے نام دیتا ہے. عزیزو، بات مگر دراصل یہ ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرا اللہ اس سے واقف ہے. اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے ایک بات پڑھی ہے، بہت پیاری بات کہی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ کون شخصیت ہے؟ بخاری شریف جو حدیث کی کتابوں کے اندر سب سے پہلے نمبر کی کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کتاب کی گائیڈ اور شرح لکھنے والے، اس کتاب کو صحیح معنی میں سمجھانے والے امت کو، وہ ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. وہ لکھتے ہیں من فوائد الوبا کہ جب وبائیں آتی ہے تو وبا کے نقصان تو ہم سب کو پتہ ہے. وبا کے نقصان میں بیماری، موت، ڈر، خوف، حالات، پریشانیاں، یہ تمام وبا کی جو نقصانات ہیں ہمیں معلوم ہیں. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ وبا کے آنے کے 4 فائدے بھی ہیں. 4 فائدے وبا کے. اور بڑی عجیب بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ان فائدوں پر عمل کر لے گا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. اور اگر کوئی ان فائدوں پر عمل نہیں کرتا ہے تو پھر آخر کون سا دن ہوگا جو ہمارے لیے آخرت کو بنانے کا دن ہوگا. حافظ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے وبا کے آنے کا تقصیر العمل، کہ انسان کی امیدیں ہیں وہ وبا ختم کر دیتی ہے. اب دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ امیدوں کا ہے. ضرورتیں تو وبا کے دنوں میں اللہ نے ایسی پوری کری ہے سب کی، 2 روٹی اور مختصر سے کھانے کا مسئلہ سب کا حل کروا دیا اللہ نے. اصل ضرورت وہ ہے انسان کی، باقی سب امیدیں ہیں. اصل ضرورتیں وہ ہیں، وہ دن ہے جو ہم گزار چکے ہیں، اور اللہ نے بھی بہت اچھی طرح رکھا ہے ان دنوں میں بھی. لیکن وبا آ کر ہمیں ایک فائدہ یہ سمجھا کر چلی گئی کہ امیدیں جو ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہے. اس لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے انسان کی امیدوں کو ذکر کیا ہے. کبھی وہ کیا کہے گا، کبھی وہ کیا کہے گا. جب مر جائے گا تو پھر اصل امیدیں کرے گا، کاش میں یہ کر لیتا، میں یہ کر لیتا، میں مٹی ہو جاتا، مجھے دوبارہ زندگی مل جاتی، میں عمل کر لیتا. لیکن اس وقت کی امیدیں پھر کوئی فائدہ نہیں دے. اس سے سب سے پہلی بات یہ کہ انسان امیدوں کو، یعنی آئندہ کی جو لمبی لمبی امیدیں کرتا ہے. قرآن میں یہود و نصارہ کی امیدیں اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان لوگوں کو جو چیز دھوکے میں ڈال رکھی ہے وہ لمبی لمبی امیدوں نے. تو سب سے پہلے جتنی ضرورت ہے اسی کے پیچھے دوڑے، لمبی لمبی امیدوں کو ختم کرے. پہلی چیز. دوسری چیز تحسین العمل. وبا کے آنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا عمل، اخلاق، کیریکٹر، عبادت اور زیادہ اچھی ہو جاوے. جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس پر حالات ہیں، پریشانیاں. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں وہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا اور راستے کے اندر ایک چور ڈاکو نے پکڑ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ اب میں تجھے مار ڈالوں گا. تو وہ کہنے لگا مجھے 2 رکعت آخری پڑھنے دے. اور وہ شخص خود کہتا ہے میں نے اتنی اخلاص سے پڑھی، اتنی کہ میری زندگی میں اتنی بہترین نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ اب اس کو یقین تھا کہ شاید بچنے کا امکان نہ ہو. وبا کے آنے کا ایک اور فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد بہت ساری موتیں دیکھ رہے تھے، خوف دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود اگر ہماری زندگیوں میں عمل اچھا نہیں ہوا تو یاد رکھیے بہت سخت دل ہو گئے ہیں،
یاد رکھے غفلت بہت چھا گئی ہے. اللہ معاف فرماوے، بعضے لوگ جب وبا کے دنوں کے بعد یا اسی طریقے سے جب مسجدیں کھلی اور ملاقاتیں ہوئی تو بعض لوگوں کے اعمال دیکھ کر ہمیں بہت رشک ہوا. اتنے قرآن ختم، اتنی نمازیں، گھروں کا ماحول، اور بعض لوگوں کی حالت پر بہت افسوس بھی ہوا اس معنی کر کے کہ جو روٹین والی زندگی میں عمل کرتے تھے اس سے بھی انہوں نے ہاتھ دھو لیا. نہ نمازیں پڑھی جا رہی ہے، نہ قرآن، بس غفلتوں کے ساتھ. وہ وبا کے دن جس میں ایک خوف کا ماحول تھا اس کے باوجود غفلت میں گزار دیا، یعنی عمل بہتر نہیں ہوا. آخر اب اندازہ تو لگائیے عزیز بزرگوں کب ہوگا عمل. تو دوسری چیز تحسین العمل، ہم اپنے عمل کو اور زیادہ بہتر کریں. تیسری چیز الیقظۃ من الغفلہ، غفلت سے ذرا بیدار ہو جاوے اب تھوڑا. کب تک غفلت؟ آخر کب تک کی غفلت؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان غفلت میں رہتے 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 آخری وہ دن آ جاتا ہے کہ مٹی کے حوالے ہو جاتا ہے. غفلت کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان ہر عمل کو کل پہ ٹال دے رہا، کل سے کریں گے، آئندہ کریں گے، رمضان سے کریں، عید سے کریں گے، جمعہ سے کریں گے، فجر سے کریں گے. تو یہ جو غفلت انسان پر بہت زیادہ چھا جاتی ہے. یہ وبا کے آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک جھنجھوڑ کر رکھ دیا، غفلت سے اٹھا کر رکھ دیا انسان کو. اب بیدار ہو جاؤ. تم اپنے ارد گرد ذرا نظر گھما کر دیکھو کہ کتنے لوگ جوان، بوڑھے، بیماری نہیں تھی، پریشان نہیں تھے، اچھی زندگی تھی، ان کے گھروں میں بھی ماتم تھا، ان کے گھروں کے اندر بھی موتیں تھیں. تمہاری غفلت سے بیداری کا آخر کون سا دن ہوگا؟ اس لیے تیسری چیز الیقظۃ من الغفلہ. ہم اپنی غفلت کو دور کرنے کا مطلب بس اب دوڑو اللہ کی، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اعمال میں آؤ. ورنہ حالات اور اسی طریقے سے ماحول جو دیکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہم غفلت سے اٹھے ہیں، بیدار ہوئے ہیں. ایک مسجدیں جب بند تھی لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر، ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن جب مسجد ساری چیزیں بند تھی تو اس زمانے میں انسان کی ایک تمنا مسجدیں کھل جائے. اب مسجدیں کھلی ہے، فجر، ظہر، عصر، مختصر سے 3 صفحے بھی مکمل نہیں ہو پا رہی ہے. الیقظۃ من الغفلہ، الیقظۃ من الغفلہ. اب تو ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں. چوتھی اور آخری چیز التزود للرحلہ. آخرت کا سفر آنے والا ہے، یہاں چھوڑ جانا ہے اس دنیا کو. اب وہاں جو جمع کرنا ہے، وہاں کی جو تیاری ہے اس کو ہم کر لے. التزود للرحلہ. آپ دیکھیں کہ کیسے صبح معلوم ہوتا ہے بہت ٹھیک ہے، بہت اچھے، شام کو دوپہر میں کچھ گھنٹے بعد معلوم ہوتا ہے انتقال ہو گیا ہے، رخصت ہو گئے. حالانکہ سب کی تمنائیں ہوتی ہیں کہ عمل کر لیں گے بھائی، کر لیں گے بھائی، چہروں پر داڑھیاں لے آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، سب کریں گے. لیکن اچانک سے موت آئی اور سارا کے سارا معاملہ ختم. اس لیے کل پر نہ چلے. وہاں کا توشہ، وہاں کا سب کچھ جمع کرنے کی جو چیز ہے وہ ابھی کا دن ہے، آج کا دن ہے، ابھی سے دن ہے. اس لیے التزود للرحلہ. آخرت کا جو سفر ہونے والا ہے یا آخرت کا جو سفر آنے والا ہے اس کا توشہ، اس کے لیے جمع کرنا ابھی سے. ورنہ دیکھیے عزیز بزرگوں کس طریقے سے جو حالات چل رہے ہیں، انسان اچھا خاصا چلتا پھرتا، مختصر سی بیماری والا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا. عزیز بزرگوں ہمارا ایمان ہے، ہم مومن ہیں، اللہ نے ایمان دیا ہے، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر. خوف، ڈر، عقیدے میں کمزوری ہمیں لانے کی ضرورت ہے. وہ ہوگا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، لیکن کم سے کم ہم وہ تو کرنے والے بنے جو اللہ نے ہمیں کہا ہے. ہوگا وہی جو اللہ نے کہا ہے، جو لکھ دیا ہے، لیکن ہم کریں تو وہ صحیح جو اللہ نے ہمیں کہا ہے. اس لیے نمازوں کی پابندی ہے اور اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہے، گھروں کی تربیت کا اہتمام ہے. ان سب چیزوں کو ہم کریں اور غفلت سے ہم باز آ جاویں. انشاءاللہ یہ دن بھی جو گزر رہے ہیں وہ دن بھی گزر جائیں گے. اس لیے پیر ذوالفقار صاحب نے بہت پیارے اشعار پڑھے ہیں اور کسی شاعر سے کہ انشاءاللہ یہ دن بھی ختم ہو جائیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دن بھی میں مانتا ہوں کہ وبا کے دن ہے، میں مانتا ہوں کہ وبا کے دن ہے، مگر یہ دن بھی تو خدا کے دن ہے. میں مانتا ہوں کہ وبا کے دن ہے مگر یہ دن بھی تو خدا کے دن ہے. دلوں سے مایوسیاں نکالو. نا امید ہونے کی ضرورت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. دلوں سے مایوسیاں نکالو، ذرا سے آگے شفا کے دن ہے. کیسا خوف. اور اب
इत्मीनान अल्लाह ने दिया। दिलों से मायूसियां निकालो जरा से आगे, शिफा के दिन है। ये पहला मौका नहीं ज़मीं पर अजीजो, ये तो दुआ के दिन है। ऐसा ज़मीं पर पहली मर्तबा नहीं, वबाएं आई, ताउन आए, बीमारियां आई, पहले भी हुआ है, मगर ऐसे दिनों में अजीजो ये तो दुआ के दिन है। गुजर गई उम्र गफलतों में, कई दिन गुजार दिए हमने गफलतों में, गुजर गई उम्र गफलतों में, यही तो रब से वफा के दिन है। यानी अब तो हम अपने रब से वफा कर ले। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।